شیخ احمد شاکر اس کی سند صحیح کہا ہے، اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ خیر القرون میں رجم کرنے کا ثبوت، اصول نمبر 45، وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد رجمت الائمۃ الراشدون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے، پھر ہدایت یافتہ حکمرانوں نے بھی رجم کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، ان پر کتاب اتاری، اس میں رجم کی آیت بھی تھی، ہم نے اسے پڑھا، یاد کیا اور اسے سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ مجھے خطرہ ہے کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد کوئی کہے ہمیں کتاب اللہ میں رجم کا حکم نہیں ملتا، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرض کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ شادی شدہ کو کتاب اللہ کی روشنی میں رجم کرنا برحق ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جب دلیل موجود ہو یا کوئی رسی پکڑ کر اسے لے آئے یا وہ خود اعتراف کر لے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ جب جمعہ کے دن ایک خاتون کو رجم کیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رجم کیا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس بارے میں بہت زیادہ احادیث منقول ہے، یعنی ایسا زناکار جو شرعی طریقے سے نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو پھر وہ بدکاری کرے، اسے رجم کرنا، سنت میں اسے رجم کرنا ثابت ہے۔ اس بارے میں متواتر احادیث منقول ہے، جس نے اس کا انکار کیا گویا اس نے مشہور و معروف سنت کا انکار کیا۔ رجم کے انکار کا عقیدہ، خارجیوں نے اس کا انکار کیا۔ ان کا عقیدہ ہے ہم صرف قرآن کو جانتے ہیں، ان کا کہنا ہے قرآن میں رجم نہیں، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرمائی تھی کہ رجم کی آیات بھی قرآن میں نازل ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ مزید کہتے ہیں ہم نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا اور پڑھا ہے، پھر بعد میں یہ الفاظ منسوخ ہو گئے جبکہ اس کا معنی اور حکم باقی رہا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ شادی شدہ کو اتنا رجم کرنا کہ اس سے وہ فوت ہو جائے سنت ہے، جب دلیل موجود ہو یا وہ خود 4 مرتبہ بدکاری کا اعتراف کر لے، اعتراف کے باوجود اس سے حد لگائی جائے گی۔ سوال: کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ نے عقائد کے مسائل میں رجم اور چوروں سے لڑائی کا مسئلہ کیوں بیان کیا ہے جبکہ اسماء و صفات کے مسائل پر گفتگو نہیں کی؟ جواب: امام احمد رحمۃ اللہ نے ابتدا میں کتاب و سنت کو مضبوط پکڑنے کا ذکر کر کے اسے کافی سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جیسے مسائل پر ایمان ان بیان کردہ مسائل میں شامل ہے۔ گویا آپ نے معروف مسائل کے لیے رسالہ مرتب کیا جو تقریباً اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اعمال اور ان سے متعلقہ امور کو اگرچہ وہ فروعی مسائل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہاں بیان کیا، کیونکہ آپ اور آپ کے بعد کے زمانوں میں ان مسائل میں لوگوں کا اختلاف تھا، اس لیے آپ نے ان مسائل کو اہمیت دی۔ عموماً ائمہ کرام اس مسئلہ پر رسالہ لکھتے ہیں جس میں ان کے اپنے زمانے میں اختلاف ہو۔ صحابہ کرام کی توہین کرنا بدعت ہے۔ اصول نمبر 46، وَمَنِ انتقص أحد من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدئا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سلیما۔ جو صحابہ کرام
میں سے کسی کا کوئی نقص ذکر کرے یا ان سے بغض رکھے ان کی کسی غلطی کی وجہ سے یا ان کی برائی بیان کرے، ایسا شخص بدعتی ہے، حتیٰ کہ ان سب کے لیے رحم اللہ کہنے لگے اور اس کا دل ان تمام صحابہ کرام کے لیے کینہ و بغض سے صاف ستھرا ہو جائے۔ صحابہ کرام کی فضیلت یہ کہ وہ انبیاء کی بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل تھے کے بارے میں بہت دلائل موجود ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصاریوں کی توبہ قبول فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت آپ کی پیروی کی تھی۔ سورہ حشر آیت نمبر 10، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھنا، اے ہمارے رب تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے پھر بھی ان کے ایک یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس نے کسی صحابی کا نقص یعنی عیب بیان کیا یا ان کی غلطیوں کا ذکر کیا وغیرہ، اس بنا پر اسے بدعتی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت پامال کرنے والا سمجھا جائے گا۔ بلا شبہ ان سے اجتہادی امور میں غلطیاں ہوئی، رافضی ان کا انکار کرتے ہیں اور انہیں ان کی کوتاہیاں سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بعض تو ان کی ذاتی اور کچھ دینی اور شرعی خوبیاں ہیں۔ بلا شبہ یہ ان کے فضائل ہیں، خواہ رافضی انہیں کوتاہیاں کہے۔ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے لوگ رافضیوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، انہوں نے صحابہ کرام پر گالی گلوچ کی اور انہیں کافر کہا، بالخصوص ان میں سے بڑوں یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ 8 مبشرہ پر جھوٹ اور بہتان بنائے، پھر ان کے ذمہ لگا دیے، ان کی فضیلت اور خصوصیت کا انکار کیا، نیز یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے کچھ قرآن اور بعض دوسرے احکامات چھپا لیے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے متعلق بہت زیادہ غلو کیا، حتیٰ کہ انہیں معبود کے درجے پر رکھ لیا۔ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان سے خوش ہیں، ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی خوبیوں کی گواہ ہے، اپنے ساتھ ان کے لیے بھی دعا گو ہے۔ ربنا اغفر لنا ولی-اخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ سب صرف اس لیے ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے جب لوگ تھوڑے تھے، اور اس وقت تصدیق کی جب مسلمان کی حالت بہت کمزور تھی، پھر انہوں نے ہجرت کی اور گھر بار اور علاقوں کو چھوڑا جب وہ کسی معمولی چیز کے بھی مالک نہ تھے۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اعلائی کلمت اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مزید یہ کہ عبادت گزاری، تہجد کے اہتمام اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں پیش رہے، جیسے کہ احادیث اس بات کی گواہ ہے۔ التعلیقات علی متن لمعۃ الاعتقاد۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ میں وضاحت فرمائی ہے کہ جو باتیں صحابہ کرام کے متعلق منقول ہے وہ یا تو بے حقیقت جھوٹ ہے جو ان کے دشمنوں نے ان کے ذمہ لگائی، یا ان کی حقیقی واقع میں اضافہ کیا گیا ہے، یا اصل صورت سے تبدیلی اور تحریف کر دی گئی ہے۔ درست رائے یہی ہے کہ سب صحابہ کرام معذور تھے یا مجتہد، پھر صحیح رائے یا غلط رائے اپنانے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے اجتہاد کیا اور درست رائے کو پہنچا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، جبکہ غلطی کرنے والے کو ایک اجر ضرور ملے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔
منافقت دراصل کفر ہے۔ اصول نمبر 47 والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله وقوله ثلاث من كن فيه فهو منافق هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولأنفسرها نفاق کفر ہی ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتا ہے اور زبان سے اعلانیہ اسلام کا اظہار کرتا ہے، یہ ان منافقین جیسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آپ نے کا فرمان ہے جس شخص میں 3 عادات ہو وہ منافق ہے، بخاری و مسلم۔ سخت الفاظ میں فرمایا یہ جیسے منقول ہے ہم اسی طرح اسے بیان کرتے ہیں اور اس کی تفسیر نہیں کرتے۔ دراصل منافق وہ ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اپنے کفر کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ انہی کے متعلق قرآن مجید میں منقول ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وہ لوگ جب ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 11 یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اعتقادی اور عملی نفاق میں فرق، یہی منافق ہے۔ اگرچہ یہ لوگ خود کو چھپانے کے لیے یا اپنے عقائد چھپانے کے لیے ایسا کرے، دراصل وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی محفوظ ہو اور کافروں کے ساتھ بھی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی حاصل ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہم تمہارے ساتھ تھے اور غنیمت سے ہمیں بھی حصہ دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی فائدہ حاصل ہو یعنی عارضی غلبہ، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے محافظ نہ تھے اور ایمان والوں کو تم پر یلغار سے روکے نہیں رکھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 141۔ یہ لوگ ظاہری طور پر مومنوں کے جب کہ باطن میں منافقوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دراصل نفاق یہی ہے، اسے اعتقادی منافق کہا جاتا ہے۔ عملی منافق کا ذکر احادیث میں موجود ہے کہ 4 عادتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، صحیح بخاری۔ وہ حدیث کی منافق کی 3 نشانیاں ہیں، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ان عادات کو عملی نفاق کہا جاتا ہے لیکن یہ علامت اعتقادی منافق میں بھی موجود ہوتی ہے۔ نافرمانی کرنے والے کی تکفیر، اصول نمبر 48 وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ذلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله يتبرأ من نسب وإن دق ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میرے بعد کافر گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ مزید یہ جب
دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابل آ جائے تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں آگ میں ہوں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ مزید یہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے، بخاری و مسلم۔ مزید یہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہہ کر بلایا تو اس صفت سے ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور متصف ہوگا، بخاری و مسلم۔ مزید یہ نسب کا انکار گو معمولی ہو اللہ تعالیٰ سے کفر کے برابر ہے، مسند احمد۔ تکفیر کرنے میں خارجیوں کا طریقہ۔ اس قسم کی دوسری احادیث جو صحیح اور محفوظ ہے ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ ان کی تفسیر نہ جانتے ہو، ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، نہ اس مسئلے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی تفسیر وہی کرتے ہیں جیسے منقول ہے، ہم انہیں لائق و مناسب طریقے سے ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ احادیث خارجیوں کی دلیل ہے کہ ایسے نافرمان کافر ہے۔ ان کا موقف ہے کہ کبیرہ گناہ مسلمان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتا ہے، اسی طرح وہ گناہ گاروں بالخصوص کبائر کے مرتکب لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ دلیل میں درج بالا احادیث ذکر کرتے ہیں۔ غلطیاں ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتے۔ یہ بات معلوم ہے کہ یہ عادتیں انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتی۔ مثلا وعدہ خلافی ملت اسلامیہ سے خارج کرنے والا جرم نہیں، یہ واضح نفاق یعنی اعتقادی نفاق نہیں جو ملت اسلامیہ سے خارج کرتا ہو۔ اسی طرح خیانت وغیرہ ہے، لیکن یہ صرف کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص اس قسم کے دلائل کتاب و سنت سے پیش کرے تو ہم کہیں گے ہم انہیں قبول کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمان کو اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ کیا ایسا کرنے سے وہ مسلمان نہ رہے بلکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ آخر ذکر دونوں احادیث وعید سے تعلق رکھتی ہے۔ اہل سنہ کہتے ہیں ڈرانے والے احادیث کو ظاہر پر رکھا جائے گا تاکہ ڈر کے لیے زیادہ پر اثر ہو، اور یہ عقیدہ بھی کہ ان سے کوئی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا۔ ہم اسے کفر کا کام کہتے ہیں، البتہ ایسا کرنے والا کافر نہیں۔ عمل اور اس کے انجام دینے والے میں فرق یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی عمل کافروں یا منافقوں کا ہوتا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو ایسا کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جائے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کی جانب ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔